اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالصتاً مہربانی اور توفیق کا معاملہ ہے، وہ عطا ہے جس پہ بھی ہو جائے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا اور بولا گیا ہر لفظ، ہر زبان میں اس کو اس ویب سائٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ خالصتاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، ہم نے کسی اور ٹاپک کو اس میں ٹچ ہی نہیں کیا۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے عاشق رسول سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے 1400 سالہ تاریخ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھے جانے والی تمام کتب کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے اسے ایک ویب سائٹ کے پورٹل پر محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اتنے عظیم کام کے پیچھے کیا جذبہ ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جواد صاحب، پروفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خیال کیسے آیا سب سے پہلے تو، کہ اتنا عظیم کام اور اتنے بڑے پیمانے پر کیسے؟ یہ جو کام ہے یہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالصتاً مہربانی اور توفیق کا معاملہ ہے، وہ عطا ہے جس پہ بھی ہو جائے۔ تو یہ تو خالصتاً یہی بات ہے کہ ادھر سے مہربانی کسی پہ بھی کام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ جو ہستی ہیں ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بلند فرما دیا ہے۔ اس میں ہمارا تو صرف یہ ہے کہ اس بلندی میں، اس مشن میں آگے بڑھ کے ایک ہم بھی حاضری لگوا دیں کہ جی میں بھی اس میں شامل تھا، اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اتنی سی ایفرٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ایک عزم لیا ہے ایک ویب سائٹ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو ڈیٹا کلیکٹ کریں، یہ کس پیمانے پر کام ہو رہا ہے، کتنا ڈیٹا جو ہے وہ اب تک کلیکٹ ہو چکا ہے اور فردر اس پہ کیا ورکنگ چل رہی ہے؟ 3 بلین ریکارڈز ہے، 25,000 کے قریب لائبریریاں ہیں، 7,000 زبانیں ہیں، جن میں سے 164 کم سے کم جو ایسی ہیں جس کے اندر ریکارڈ ہمیں اویلیبل ہے، اور 1500 ایئرز ہیں، یعنی 15 صدیاں ہیں۔ ان 15 صدیوں میں جو ڈیٹا آیا ہے اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ شروع کیا کہ چونکہ ہم اردو یہاں زیادہ سپیکنگ ہے اور ہم اس علاقے سے ہیں تو پہلے اردو سے شروع کر لیتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے اس کا آغاز کیا، اردو میں ہم نے کلیکشن کا آغاز کیا۔ اوکے، اردو میں کلیکشن، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو جو ہے وہ اس طرح ریلیٹیولی تھوڑی سی ینگ زبان ہے، کوئی 250 سال اس کی عمر ہے، اور اردو میں جو سب سے پہلی کتاب آئی ہے وہ 1834-35 کے آس پاس آئی ہے۔ اوکے، مطلب وہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو تب سے لے کے آج تک 200 سال میں اردو میں کچھ محققین کے اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ کتابیں چھپی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ 10,000 کتابیں کدھر ہیں؟ وہ آپ کو نہ تو کسی ایک لائبریری میں اکٹھی ملتی ہیں، اور ڈیجیٹلی تو اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مل جائیں۔ تو ہم نے ان کو کلیکٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس کو کلیکٹ کرنے کے راستے میں ہمیں پتہ لگا کہ وہ مختلف جگہوں پہ بکھری پڑی ہیں۔ تو ہم نے کوشش تو شروع کی، تو آج الحمدللہ ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 500 پلس یعنی 500 سے زیادہ کتابیں جو ہیں اب تک جو ہے اس ایک جگہ پہ ہم نے اکٹھی کر لی ہیں، اور وہ PDF کی فارم میں ہے، یعنی آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کتاب اگر ہم ایسا کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلقہ جو کتاب ہے وہ ایک کلک کی دوری پہ ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک کلپ کی دوری پہ ہے، اور یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ خالصتاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، ہم نے کسی اور ٹاپک کو اس میں ٹچ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جو بیسک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فورم ہو جہاں پہ صرف اور صرف سیرت کے بارے میں لٹریچر جو ہے وہ دستیاب ہو، اور کوئی چیز وہاں پہ نہ ہو۔ آگے اس کو فردر آپ کا کیا پلان ہے؟ ٹوٹل کتنی زبانوں میں اس کو کلیکٹ کریں گے اور کتنا ایکسپینڈ کریں گے اس کام؟ دیکھیے، اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو ایڈ ہو جاتا ہے وہ تحقیق کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتابیں آ گئی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مستقبل کا جو لکھنے والا ہے، یہ جو آج کا لکھنے والا ہے، جو ریسرچر ہے، اس کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے کون کون سی کتابیں کن کن موضوعات پہ لکھی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اس میں تقریباً 8,000 پلس انٹریز ڈالی ہیں، جو یہ بتائیں گی کہ آج سے پہلے کون کون سی کتابیں کب کب کس ایئرز میں چھپ چکی ہیں اور کس کس رائٹر نے لکھی ہیں۔ یہ 8,000 انٹریز ہیں۔ اس کے بعد
اگر آپ فرض کریے ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے گھر کے پاس ایک لائبریری ہے، تو اس میں سیرت کی کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ چیک کرنا چاہتے ہیں. یہ چیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سائٹ پہ جائیں اوکے اور اس میں جا کے اپنی لائبریری کا نام ڈالیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھی آپ کی لائبریری، وہ والی جو لائبریری ہے اس میں یہ والی کتابیں اس کیٹلاگ نمبر کے انڈر پڑی ہوئی ہیں. ابھی زیادہ ڈیٹا تو نہیں کر پائے، لیکن کوئی 150 کے قریب رائٹرز جو ہیں ان کے ہم نے کانٹیکٹ وہاں پہ لیکن ڈالے. الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہے وہ دنیا بھر میں جہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلقہ جو بھی ڈیٹا ہے اس کو اس سائٹ پہ لانا ہے. الٹیمیٹلی گول یہ ہے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ہم اس کو اگر آپ کی بات کو سم اپ کریں تو ہم جو اپنے مشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا اور بولا گیا ہر لفظ، ہر زبان میں، اس کو اس ویب سائٹ کے اوپر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سرچ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کو پریزرو کریں گے اور اس کو ایکسیسیبل بنائیں گے فری آف کاسٹ فار ایوری بڈی. اب تک جو ہے وہ کتنا خرچہ آ چکا ہے، یا کوئی فنڈنگ آپ لے رہے ہیں، کوئی اس کے لیے ہدیہ لے رہے ہیں کہیں سے، یا پھر یہ اپنی جیب سے ادا کیا جا رہا ہے؟ اس پہ جو فنانسز ہیں وہ کم سے کم 3 سٹیجز میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کام کرنے والے لوگ بھی 3 سٹیجز میں اس پہ انوالو ہیں. صحیح. ابھی تک جو بھی اس پہ کام ہوا ہے وہ الحمدللہ ہمارے جو سراؤنڈنگ میں یار دوست ہیں انہوں نے مل کے ریسورسز کو پول کر کے اس کام کو کیا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ کام بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کی ڈیمانڈز بھی بڑھ رہی ہیں. کتنا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، یا جو ہے وہ ینگسٹرز کو اس طرف لانے میں جو ہے وہ کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ینگسٹرز دور کیوں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جب ایک بچے کو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن دلایا اور اس نے ٹیبلٹ سے پڑھنا شروع کیا تو آل آف اے سڈن آپ اسے توقع کرتے ہیں کہ وہ پیپر والی کتاب کو پڑھے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ینگسٹرز کو بھی سیرت کے قریب لانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم جس موڈ میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس موڈ میں ان کے لیے نالج کو اویلیبل کریں. موبائل کمپیوٹر کا یوزر زیادہ ہے تو اس لیے اس کو آپ نے انہیں ڈیجیٹلائز کرنے کا. اب اس سائٹ پہ آپ جائیں گے، آپ یہ سائٹ جو کمپیوٹر پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ٹیبلٹ پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، موبائل پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. بڑے پیمانے پر لے جانے کے لیے آپ نے کیا اس کا اسٹریٹجی کیا بنائی ہے، یا کچھ لوگ جو آپ کے نیک کام میں مدد کر سکتے ہیں، یا جو اپنا حصہ اگر میں کہوں کہ ڈالنا چاہتے ہیں اس نیک کام میں، تو وہ کس طرح آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جو بھی سرکار کے چاہنے والے ہیں ان کی جو بھی کیپیسٹیز ہیں، جو بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی میں وہ آپ کو وہ آپ ہم سے بات کر لیتے ہیں یا ہم سے وہ بات کریں، ہم انہیں بتا دیں گے. ہم نے بہت سادہ سا اصول رکھا ہے کہ ہم انہیں بتا دیں گے جی کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، اگر یہ پوری ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کا کیسا رد عمل ہے، کیا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیے لوگوں کے لیے جو ان کا پہلا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا بے یقینی کا ایک ہوتا ہے، ایک ایکسپریشن ہوتا ہے ان کا کہ ہے یہ کیسے ممکن ہے، اچھا ایسے ہو گیا ہے. ہاں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے کام کے پیچھے جو سوچ ہے، اتنی بڑی سوچ آنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، یا کوئی ایسا ایموشنل مومنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہو جس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا؟ لو لگنے کے پیچھے کیا وہ ایک موٹیویشن کیا تھی؟ دیکھیے ہم تو سیدھے سے پڑھانے والے بندے ہیں، صبح جاتے ہیں الف ب پڑھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، یا کچھ 4 لفظ لکھا لیتے ہیں. تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا کام جو ہے مجھے کرنا چاہیے. بس یہ کچھ ایسی ہی بات ہوئی کہ ایک دن خیال آیا کہ جو سیرت کے اوپر مٹیریل ہے کچھ اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے وہ کہاں سے ملے گا. تو آپ نے دیکھا ہے ہمارے آس پاس کتابیں تو الحمدللہ پڑھی ہیں، لیکن ابھی پتہ نہ چلے کہ کون سی کتابیں ہیں، کتنی ہیں، کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، ایک اوور ویو اس لٹریچر کا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بس اس سے پھر بات چل پڑی اور ہوتے ہوتے یہاں پہ ہوئی کہ پھر یہ پھر وہ اور اب آج ہم الحمدللہ کسی اردو میں کم سے کم کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ کہ آپ کو 500 کتابیں اکٹھی کہ صرف سیرت کے موضوع پہ ملیں، اور اس سائٹ کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا، اس میں اور کوئی چیز انوالو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا زائد کوئی نتھنگ. ٹھیک. آخر میں ینگسٹرز کو کیا میسیج دیں گے؟ چونکہ آپ پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور اتنا عظیم کام بھی کر رہے ہیں، تو ینگسٹرز کو کیا میسیج دیں گے اسی سیرت کی جو کہ مطالعے کے حوالے سے، کہ کس طرح جو کتابوں سے دور
طلبہ ہیں وہ کس طرح اس طرف آ سکتے ہیں اور کیا ان کے لیے میسیج ہے؟ دیکھیں ینگسٹر جو ہے نا ان سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے. ینگسٹر ہمارا بہت نئی نسل جو ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, وہ بڑی چیزیں جلدی پک کرتی ہے, اور ان سے صرف ایک گزارش ہے کہ وہ ہستی جسے آپ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں, آپ ایک دفعہ صرف اس کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے. آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا, آپ کا دل گواہی دے گا کہ وہ ہستی جو ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے آگے سرنگوں کیا جائے. اس سے آپ یقین کریں اگر آپ وہ کچھ بھی پڑھیں سرکار کے بارے میں تو آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا کہ ان سے محبت کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپشن کوئی نہیں, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا, آپ خود کو آپشن لیس پائیں گے. آپ کے پاس فقط ایک ہی آپشن ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کوئی